ایک بزرگ کی بات پڑھی، ساری رات وہ اللہ کے سامنے عبادت میں بیٹھے رہے، گزار دی، فجر پڑھی، اشراق پڑھی، اور اشراق کے بعد تھوڑی آنکھ لگ گئی، ساری رات جاگے ہوئے۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلی تو کہنے لگے اللہ مجھے ایسی آنکھ نہ دے جو آنکھ تھوڑی دیر لگ کر مجھے تجھ سے غافل کر دے۔ اب اس بندے کی حالت دیکھیے، ساری رات جاگا ہے، ساری رات عبادت کی ہے، تہجد بھی، دعائیں بھی، ذکر و اذکار بھی، وضع تلاوت بھی، ہر چیز کی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، اشراق بھی پڑھا ہے، پھر تھوڑی دیر آنکھ لگتی ہے تو کہتا اللہ مجھے ایسی آنکھ سے بچا لے جو تھوڑی دیر میں بھی تیری یاد سے مجھے غافل کر دے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کو سورہ سجدہ کہا جاتا ہے، 21ویں سپارے میں، 2-3 رکوع کی چھوٹی سی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اکثر فجر کی نماز جمعے والے دن آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور اس میں ایک سجدہ بھی آتا ہے، آپ سجدہ بھی کرتے تھے۔ تو بزرگان دین کا ایک طریقہ ہے کہ یا تو فجر کی نماز میں یا نماز کے بعد وہ سورہ سجدہ ضرور پڑھتے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے جو سورہ سجدہ فجر کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لے اللہ اسے خود اٹھا دیتا۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نماز کے وقت کوئی ایسا فرشتہ آتا ہے اللہ کا، وہ بندے کو ایسی چونڈی چٹکی بھرتا ہے کہ بندہ اٹھ بیٹھتا ہے، اسے نماز کی توفیق ہو جاتی ہے، سجدے کی توفیق اللہ دے دیتے ہیں اگر کوئی بندہ عادت ڈال لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی، تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، سورہ سجدہ کے علاوہ بھی اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہو تو سورہ کہف کی آخری آیات ہے 16ویں سپارے کے 3 رکوع میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ 4 آیات رات کو پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ فجر کی نماز میں آپ کو فرشتے سونے نہیں دیں گے، خود بخود کان پکڑ کے اٹھا دیں گے، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے، ہمیں وقت کی قدر نہیں، جس طرح عام طور پر وقت کی قدر نہیں رہی۔ میرے دوستو، وقت کی قدر کرنا بھی ہمارے ایمان کے حصوں میں ایک حصہ ہے۔ وقت کو ضائع کرنے والا یہ اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ وقت کو ضائع کرنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ وقت کی قدر کرنے والا بندہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ قدر، تقدیر، قادر، مقدر، یہ ساری چیزیں ایک ہی باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ وقت کو ضائع کرنا اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے، اور جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں سن لیں قیامت والے دن اس وقت کا بھی ہم سے پوچھے جانا ہے۔ وقت کیوں ضائع کیا؟ وقت ایک بار جو ہاتھ سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے، بزرگان دین کو وقت کی قدر تھی، اس لیے کہ قرآن و سنت نے ہمیں وقت کی قدر کا حکم دیا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، سورہ سجدہ میں یہ آیت ہے کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو بستر ان کو سونے نہیں دیتا، وہ پہلو پہ پہلو بدلتا ہے۔